الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ اچھا جی، تو یہاں جو ہے پچھلی بار یہاں پر اتنا کیا تھا کہ افلاطون اسی کو افلاطون الہی کہتے ہیں یا اللہ والا افلاطون بھی کہتے ہیں، اور اس کا تو آج یہاں سے اس کا زمانہ تقریباً یعنی افلاطون کا تو 427 میں پیدا ہوا اور 347 میں جو ہے ان کے مطابق اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے یعنی تقریباً صحیح اس میں تھوڑا سا کچھ لوگ 428 کہتے ہیں اور 348، یہ دونوں روایت موجود ہے، یہ قریب قریب ہے۔ اسینیا کا باشندہ تھا اور سقراط کا شاگرد تھا۔ یہ اساطین متقدمین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے شہرستانی سے ماخوذ نظر آتا ہے، کیونکہ شہرستانی جو ہے وہ الحکماء سبا، بہرحال اساطین متقدمین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تو اردو لغت میں اساطین کا مطلب ہے ستون، استوان بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں، مطلب یہ کہ یہاں ستون سے مراد یہ ہے کہ فلسفے کا ستون، فلسفے کے بنیادی ائمہ میں سے، اماموں میں سے۔ لیکن اس کا لفظی مطلب جو ہے ستون ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ ہے، عربی زبان کا، اور یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ عربی زبان میں ہے استوانہ، میرا خیال میں ہماری لغت کے مطابق اینی وے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں تقسیم فلسفے کی جو یونانی فلسفے کی ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں ما قبل سقراطی فلسفہ، اس پر ہم پہلے تھوڑی بہت، سقراط سے پہلے کا فلسفہ کہتے ہیں پری سوکریٹک، پھر آپ کے ہاں سقراط آ گیا جو افلاطون کا استاد ہے، اور سقراط کے بعد کا جو فلسفہ ہے وہ ما بعد سقراطی فلسفہ کہلا سکتا ہے۔ پھر اور بھی تقسیم ہے، پھر افلاطون یہاں، اور افلاطون کا پھر شاگرد جو ہے ارسطو، اور ارسطو کے بعد کے فلسفے کو پھر ارسطو مطلب ایک بہت بڑا، ارسطو نے ایک سنتھیسس کیا، یعنی تمام جو اس سے پہلے کا فلسفہ ہے اس کی تاریخ لکھی اور اس کو جو ہے اس کی ایک عمومی توجیہ کی۔ تو اس لیے ارسطو کے بعد کے فلسفے کو ما بعد ارسطاطیلیسی فلسفہ بھی کہتے ہیں، تاہاں کہ آپ مطلب یہ ہے کہ عیسائیت آئی تو پھر وہ قرون وسطیٰ کا فلسفہ، پھر عیسائیوں کا فلسفہ، عیسائی قرون وسطیٰ اور مسلمان قرون وسطیٰ، اور پھر جدیدیت
تو یہ ایک تقسیم ہے تاریخ فلسفہ میں جو چلی آتی. پھر جدیدیت میں جو ہم نے کہا کہ مطلب ڈیکارڈ ہے، اس کے بعد اس کے دو گروہ ہیں، پیرسزم ہے، ریشنلزم ہے، اس کے بعد پھر کانٹ آتا ہے، پھر ہیگل، اور پھر ما بعد الہیگل فلسفہ ہے، اس میں پھر دو دھارے ہو جاتے ہیں، یعنی بر آدمی فلسفہ، کانٹیننٹل فلسفی، اور اینگلو سیکسن یا انالیٹیکل فلسفی، تجزیاتی فلسفہ. تو یہ ایک تقسیم ہے. تو اس کا زمانہ تقریباً 347 427 347 قبل مسیح ہے. ایتھنس کا باشندہ تھا، یعنی اسینیا کا باشندہ تھا، اور سقراط کا شاگرد تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کا استاد تھا، اور یہ اساطین متقدمین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے. تو اب اس سے مطلب یہ ہے کہ اساطین مقدمین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے، یعنی اساطین مقدمین سے یہاں ان کی کیا مراد ہے، یعنی اس کو ماقبل سقراطی فلسفے میں تو یعنی ایک اس کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بیچ کی چیز ہے، جہاں ماقبل تو وہ ایک سنتھسس بناتا ہے ماقبل سقراطی فلسفے، اور پھر افلاطون کا فلسفہ جو ہے ایک عمومی فلسفے کا جو ہے عمومی توجیہ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو فلسفہ آتا ہے وہ پھر افلاطون سے شروع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک سلسلہ ربط ہے ان معنوں میں، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، لیکن یہ تو ایک توجیہی مسئلہ ہے، اس میں کوئی لا مشاہدہ فی الاصطلاح و توجیہات. اچھا جی، تو یہ ہے افلاطون جی. ہاں، اس کی پیدائش جو ہے 428 سے 427 قبل مسیح ہے، اور اس کی موت جو ہوئی ہے وہ تقریباً 348 سے 347. اچھا جی، اور یہ جو ہے سقراط کا شاگرد ہے. سقراط کا جو ہے وہ پچھلی بار ہم نے دیکھا 470 میں سقراط جو ہے پیدا ہوا تھا، وہ تقریباً 399 میں اس کا انتقال ہوا. اور افلاطون کا جو شاگرد ہے وہ ارسطو ہے، جس کا بھی ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. ارسطو جو ہے وہ اسینیا کا باشندہ نہیں تھا، لیکن وہ اسینیا میں آیا تھا ان سے پڑھنے کے لیے. وہ مقدونیہ کا باشندہ. 384 میں ارسطو کی پیدائش ہوئی، تو وہ 322. 184 میں اس کی پیدائش ہوئی، تو تقریباً 40 سال کا ہوگا جب آیا ہوگا وہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ افلاطون کی زندگی ہوا. اور جیسا کہ کہا اس کے یعنی اس کا تعلق جو اشرافیہ خاندان سے تھا افلاطون کا. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام افلاطون ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا نام افلاطون نہیں تھا، افلاطون اس کا لقب تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ افلاطون اس کا خاندانی نام تھا، لیکن اس کے خاندان میں اور کسی کے ساتھ اس کا استعمال ہمیں نہیں ملتا. اور اس کے والد کا نام جیسے کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا ایرسٹون تھا، لیکن یہ کہ اس کے بھتیجے نے کہا کہ وہ اصل میں خدا کا بیٹا تھا، اپولو کا بیٹا تھا. تو اسی لیے اس کو ڈیوائن پلیٹو کہتے ہیں، خدا الہی. افلاطون الہی جو ترجمہ ہمارے ہاں کیا ہے حضرت نے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے ہمارے نزدیک غلط کی، شہرستانی نے بھی اور حضرت نے بھی. اوکے، اچھا. پھر کہتے ہیں یہ اساتذہ کے آخری افلاطون نے ایتھنس میں اسینیا میں ایک اکیڈمی قائم کی تھی، جس میں وہ ریاضت اور فلسفے کی تعلیم آخر دم تک دیتا رہا. اب ریاضت کی تعلیم وہ خود دیتا تھا یا کوئی اور دیتا تھا یہ ہم نہیں پتہ، آخر دم تک دیتا رہا. تو اس نے اکیڈمی ایک قائم کی تھی اپنی.
اکیڈمی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیت الحکمت. اس پہ آتے ہیں ابھی. افلاطون نے 50 سال تک بیت الحکمت میں تعلیم دی تھی. بعض حضرات کا خیال تھا کہ اکادمیہ نوائے ایتھنز میں ایک مقام کا نام تھا. یہ صرف بعض حضرات کا خیال نہیں، یہ اصل میں زیادہ تر لوگ اکادمیہ جو ہے ایک مقام کا نام ہے ایتھنز کے باہر، اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، افلاطون سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. افلاطون سے پہلے یعنی وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ کو مقدس سمجھا جاتا تھا. نواح میں کا مطلب یہ ہے کہ شہر سے باہر، شہر کی دیوار سے باہر. اس میں باغ بھی تھا، پبلک مقام تھا، اور وہاں عبادت گاہ بھی تھی. اور یہ باغ تھا زیتون کا، یعنی اولیوز جس کو کہتے ہیں. اور وہاں جو ہے پرانے زمانے سے لوگ عبادت بھی کرتے تھے، جسمانی ورزش بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو تعلیم کا حصہ تھا جسمانی ورزش. اور وہاں جو ہے تعلیم بھی دی جاتی تھی. تو پرانے زمانے میں مثلا صوفسٹ جو ہے وہاں تعلیم دیتے تھے. یہ پبلک مقام تھا، تو وہاں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلاسیں تھیں، اور پبلک مقام تھا. اس میں چپڑ وغیرہ یا شیڈ وغیرہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ کمرے تھے وہاں لوگ بیٹھتے تھے. نہیں، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور اس میں تعلیم دیتے تھے اور بحث و مباحثہ کرتے تھے وغیرہ. تو یہ افلاطون سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. پھر افلاطون نے وہیں اسی جگہ پہ جو ہے ایک جگہ اپنے لے لی اور وہاں اپنی اکیڈمی اس نے بنائی. اچھا جی، تو اکیڈمی جو ہے وہ ارسطو نے اور افلاطون نے وہیں سے، مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ جو ہے اکیڈمی. انگریزی زبان میں مثلا اکیڈیمک کا مطلب ہے یعنی جس کا تعلق یونیورسٹی اور کالج سے ہو. اور جیسے کہ یہ بتایا گیا کہ اکیڈمی جو ہے ایک پرانی چیز تھی جو افلاطون سے پہلے سے موجود تھی. اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں موجود تھیں اکیڈمی میں. یہ ایتھنز یا سینیا کے نواح میں دریا ہے، اس کے کنارے پہ یہ واقع تھی، اور یہ زیتون کا باغ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو زیتون ہے وہ بڑی ایک قیمتی چیز تھی پرانے زمانے میں، اور جو یونانی استعمار تھا، ایتھنز جو ہے ایک بہت بڑی امپائر بنی، وہ اسی زیتون کی بنیاد پہ بنی. زیتون کا تیل وغیرہ، اس کی حیثیت جو ہے سونے کی طرح کی تھی، یا آج کل جو پیٹرول کی جو ہمارے زمانے میں اہمیت ہے ایسی تھی. تو وہاں ایک زیتون کا باغ تھا جس کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور ایک پبلک پارک بھی تھا جہاں لوگ جو ہے آتے تھے یعنی سیر و تفریح کے لیے. وہاں عبادت گاہ بھی تھی، اور وہاں جو ہے مطلب لوگ تعلیم اور ورزش کا اہتمام بھی مختلف لوگ کرتے، مختلف لوگوں کے زیر نگرانی ہوتی تھی. اور یہاں جو ہے افلاطون نے 387 کے قریب جو ہے ایک جگہ لی قبل مسیح، خریدی اور اپنی اکیڈمی قائم کی، جہاں ورزش بھی ہوتی تھی اور تعلیم بھی دی جاتی تھی. اور اس نے اکیڈمی قائم کی تو ظاہر ہے اس میں اس نے جو ہے اپنا ایک نصاب بھی بنایا وغیرہ.
اور افلاطون کے ہمارے مکالموں سے لوگوں نے جو ہے یہ قیاس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب افلاطون مر گیا تو اس کے بھتیجا میرا خیال ہے جو ہے اس کا اکیڈمی کا انچارج بنا، اور وہیں جو ہے ارسطو نے بھی تعلیم حاصل کی تھی اسی اکیڈمی میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اکیڈمی جو ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمی جو ہے اس کا مطلب بیت الحکمت ہے، تو جو یونانی سورسز ہیں اس سے ہمیں اس قسم کا کوئی اندیا نہیں ملا۔ اکیڈمی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اکیڈمی جو ہے وہ ایک دیومالائی شخصیت یونانی تھی، یا ہیرو جس کو کہتے ہیں، دیومالائی ہیرو۔ اس کا نام تھا، کہتے ہیں کہ ایکاڈاموس، اور اس کو بعض اوقات جو ہے اس کا تلفظ اور لکھائی جو ہے اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے ایکاڈاموس، اور اس سے لفظ اکیڈمی آیا، یعنی وہ جگہ جو اس ہیرو کی یاد میں بنائی گئی تھی، اور اسی سے لفظ جو ہے اکیڈمی نکلا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے بیت الحکمت، یعنی کیونکہ وہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور بعد میں جو ہے یہ تعلیم کے لیے مختص ہو گیا یہ لفظ، تو اس لیے اس کو شاید کہہ رہے ہوں بیت الحکمت، ورنہ اس کا اصل جو یونانی روایت میں ملتا ہے اس کی ایک لفظ اکیڈمی کا جو سلسلہ نسب کہہ لیں وہ یہ ہے، گو کہ اس بارے میں یعنی کوئی بات یقیناً نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ کہ اسے بیت الحکمت مراد لینا جو ہے وہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جو ہے یعنی رومی زمانے میں جو ہے رومن زمانے میں، یعنی ایک رومی فلسفی تھا اور عالم تھا، اس کا نام ہے سسرو، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 106 سے لے کر 183 بعد مسیح ہے، اور قبل مسیح ہے۔ یہ اس کے زمانے میں جو اکیڈمی کا لفظ جو ہے استعمال ہونے لگا فلسفیانہ مذاہب کے لیے، فلسفیانہ مذہب کے لیے، فلسفیانہ اسکول آف تھاٹ کے لیے، تو ایک خاص اسکول آف فلاسفی کو یعنی مذہب کے معنی میں کو اکیڈمی کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تیسرا اس اکیڈمی لفظ کا مطلب ہے جو بعد میں شائع ہوا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ 500 یہ جو افلاطون کی اکیڈمی تھی تقریباً 529 بعد مسیح تک قائم رہی، اور ظاہر ہے کہ وہاں جو پاک بھی تھا اور وہ عبادت گاہ بھی تھی، تو پھر جو رومن بادشاہ تھا جسٹینین، اس نے اس کو جو ہے تمام جو مشرکانہ عبادت گاہیں تھی اس کو بند کروایا، تو اس کے نتیجے میں یہ بھی بند ہو گئی۔ تو یہ اس کی تھوڑی بہت تاریخ ہے اکیڈمی کی، افلاطون کی اکیڈمی۔ اچھا جی، ایک منٹ، جہاں سقراط اس کا شدت دی اگر بعد میں اکیڈمی کے معنی فلسفہ اشراقیہ کی درس گاہ کے ہو گئے، یہ بعد میں افلاطون کے مرنے کے بعد جب اس کے فلسفے میں ترمیمات شروع ہوئیں جس کی وجہ سے فلسفہ اشراقیہ کو 3 شاخیں بنی، تو وہ اکیڈمی
قدیم اکیڈمی، وسیط اکیڈمی اور جدید اکیڈمی کہلائیں۔ قدیم اکیڈمی سے مراد خالص اور اشراقی عقائد کا مسلک تھا۔ اشراقی جو ہے جس کو نیو پلاٹونزم کہتے ہیں، تو یہ حضرت نے جو اکیڈمی کی افلاطون کی اکیڈمی کی ایک تاریخی 3 ادوار میں تقسیم کیا، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کو ادوار کو جس طرح جو ہے منسوخ کیا مختلف مسالک کی طرف، تو اس میں ذرا ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ اولڈ اکیڈمی جس کو کہتے ہیں، اولڈ اکیڈمی یہ صحیح ہے، ایک تو پہلی اور دوسرا یعنی قدیم اکیڈمی۔ اور پھر جو ہے مڈل اکیڈمی یعنی وسطی دور اس کا آیا۔ اور پھر تیسرے دور کو جو ہے کہتے ہیں جدید اکیڈمی، نیو اکیڈمی۔ تو اس اکیڈمی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس طرح۔ پہلے ہو گئی قدیم اکیڈمی، جو دوسری ہو گئی دور وسطی یا وسطی اکیڈمی، اور پھر جدید اکیڈمی۔ تو قدیم اکیڈمی کا اصل میں افلاطون سے شروع ہو کے پھر جو اس کے جو سکسیسر تھے یا اس کے جو اس کے بعد جو اس کے نائبین ہوئے، اس کا بھتیجا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جو اکیڈمی تھی اس کو قدیم اکیڈمی کہا جاتا ہے۔ اور وسطی دور جو ہے جو شروع ہوتا ہے وہ ایک فلسفی ہے جس کا نام ہے ارکیسیلیوس۔ اس کے زمانے میں جو ہے اکیڈمی کی منہج میں کچھ ترمیم ہوئی، اور وہ اس نے نئے مناہج داخل کیے، جس کو یعنی مثلا یہ کہ شک کو بطور منہاج کے اس نے شامل کیا وغیرہ۔ تو یہ تقریباً 316 قبل مسیح سے لے کر 241 قبل مسیح تک یہ دور رہتا ہے، دور وسطی کا۔ اور یہ ارکیسیلاس جو ہے یہ 316 میں جیسے میں نے کہا پیدا ہوا، اور یہ وہ فلسفی ہے جو کریٹس کے بعد جو ہے اس اکیڈمی کا سربراہ بنا، اور اس نے مناہج میں کچھ تبدیلی کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے دور سے لے کر 241 تک جو ہے یہ وسطی دور کہلاتا ہے۔ اور جو پھر جدید اکیڈمی ہے اس میں اس کا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد جو ہے ایک فلسفی اور اسکالر تھا، اس کا نام تھا اینٹیوخس۔ اس نے تقریباً یہ تقریباً اس کی موت ہوئی ہے 68 قبل مسیح میں۔ تو اس نے جو ہے یہ جدید اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اور اس نے جو ہے جدید اکیڈمی کے نصاب کو پرانی اکیڈمی کی طرز پر اس کی ترتیب نو دینے کی کوشش کی۔ دوسرے معنوں میں جو ہے دور وسطیٰ میں جو ترمیمات کی تھی اس کو جو ہے ختم کر دیا، اور قدیم زمانے میں جو افلاطون کا نصاب تھا اس کی طرف جو ہے مراجعت کی، اور افلاطون کے منہاج کی طرف۔ تو یہ 3 ادوار جو ہیں، اور ان 3 ادوار کے بعد جو ہے پھر اکیڈمی جو ہے وہ نیو پلاٹونزم یا اشراقی فلسفے کی آماج گاہ بن جاتی ہے، اور پھر اکیڈمی جو ہے زیادہ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ یا مذہب
کے معنی میں استعمال ہونے لگتی ہے، اور وہ جو فزیکل اکیڈمی تھی، مطلب یہ کہ ایک جامعہ اور ایک درسگاہ کے طور پہ اس کا وجود جو ہے وہ اس نام کا ایک درسگاہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا اور ایک مذہب کے معنی میں استعمال ہونے گیا، ایک مسلک کے معنی میں، اور اس مسلک پر جو چیز چھا گئی وہ اشراقی فلسفہ تھا یا نیو پلیٹونزم تھا، جو تو فلسفہ ایک مسلک بھی بن گیا، اور پھر جو ہے جیسے کہ ہم نے کہا وہ تقریباً 6 صدی بعد مسیح میں یہ اکیڈمی جو ہے بند کر دی گئی یونان میں، اور بعد میں یعنی بطور اسکول آف تھاٹ ایک جو ہے اس کا وجود جاری رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت نے جو ہے بعد میں اکیڈمی کے معنی فلسفہ اشراقی درسگاہ ہو گئے، تو یہ جو ہے نیو پلیٹونزم جو ہے وہ اس کا دور جو آتا ہے وہ جو تیسرا دور ہے، اس کے بعد کا دور جو ہے اشراقی دور ہے۔ تو افلاطون کے معنی بعد جب اس وجہ سے کی 3 شاخ بنی، تو وہ قدیم اکیڈمی بس اور جدید ہے، تو یہ کچھ قدیم اکیڈمی سے مراد خالص اور اشراقی عقائد و مسلک تھے، یہ کچھ درست معلوم نہیں ہوتا۔ جو ترتیب ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ 3 ہے۔ قدیم اکیڈمی جو افلاطون نے قائم کی تھی اور اس کے شاگرد اس کو چلاتے رہے، اس کے بعد جو ہے وسطی دور آتا ہے جس میں ترمیمات ہوئیں، اور پھر تیسرا دور آتا ہے جس کو ہم نے کہا نئی اکیڈمی، تو وہ دور جو ہے اس میں پھر افلاطون کا جو منہاج ہے اس کی طرف جو ہے رجت ہے، اس کی طرف جو ہے رجوع ہے دوبارہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اشراقی فلسفہ جو ہے اس نئی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یا اس میں بھی چلتا رہا، یہ کوئی واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اشراقی فلسفہ اس پرانے فلسفے کی ایک تعبیر تھا، اور اس کے بعد 6 صدی میں یہ اکیڈمی جو ہے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بطور ایک مسلک کے اکیڈمی کا استعمال جو ہے فلسفے کی تاریخ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آگے اگلی بار اس کو جاری